السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، 26، 127 اور 128 ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ سورہ مبارکہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سپارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو، بلائیے۔ یہ جو دعا ہوتا ہے اردو کا لفظ بن سکتا ہے، دعا میں پکارا ہی جاتا ہے نا، یہ وہی روٹ ورڈ ہے۔ ادعو، بلائیے، دعوت دیجیے، الی سبیلی ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ سبیل آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، راستہ، جیسے فی سبیل اللہ بڑا مشہور لفظ ہے۔ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حسنہ اچھی، موعظہ فض و نصیحت کا لفظ بن سکتا ہے، واو عین سواد، واو عین زوئے۔ وجادلہم، اور بحث کیجیے ان سے۔ جادل کو دیکھیں تو جدل، جنگ و جدل، جدل کا مطلب کوئی جنگ ہی نہیں ہوتا، بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ باللتی، اس سے جو، ہے یا وہ، احسن، سب سے اچھا ہو، اور ان سے بحث کیجیے اچھے سے، سب سے اچھے طریقے سے۔ ان ربا کا، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، وہ خوب جاننے والا ہے۔ بمن ضل، اس کو جو گمراہ ہوا۔ زواد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تو ضلالت جو ہے یہ لفظ بن سکتا ہے۔ ان سبیل ہی، اس کے راستے سے۔ واہ ہوا، اور وہ، عالم، خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ معتدین کو دیکھیں تو ہا دال یا تو ہدایت بن سکتا ہے یہاں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بریکٹ میں، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور ان سے سب سے اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے، جو کوئی گمراہ ہوا، جو کوئی اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم تکلیف دینا چاہو۔ عاقبتم کو دیکھو نا، تم کے معنی تم، عاقب دیکھو، عین کاف با، عقوبت بن سکتا ہے، عقوبت خانہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تکلیف دینے والا سیل، عقوبت۔ یہ عاقب بھی لفظ عام ہے، لیکن عقوبت ذرا آسان لفظ ہے۔ فعاقبوا، تو تکلیف دو، بمثل، اس کی مثل، ما، جو، اوقبتم، تم تکلیف دیے گئے ہو، بہی، اس کے ساتھ، والا ان، اور اگر، یقیناً، اور یقیناً، اگر، لائن لام تاکید کا ہے، ان کے معنی اگر، یقیناً اگر، صبر تم صبر کرو، لا ہوا، بلا شبہ وہ، یہ پھر لام تاکید کا ہے، ہوا وہ، یقیناً وہ، خیر للصابرین، بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اگر تم تکلیف دینا چاہو تو تم اتنی تکلیف دو جتنا تم تکلیف دیے گئے ہو، اور یقیناً تم صبر کرو، اور یقیناً اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے وہ بہتر ہے۔ واصبر، اور آپ صبر کیجئے، وما صبر کا، اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا، الا باللہ، مگر اللہ سے، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ ولا تحزن، اور غم نہ کھائیے۔ حزن کا لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، غم و حزن
یا سال حزن، حزن کا سال، علیہم ان پر، ولا تکو اور نہ ہوں آپ، فی دائکم کسی تنگی میں، دائک یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، دائکم مما اس سے جو یم قرون وہ تدبیر کرتے ہیں، اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور کسی تنگی میں مبتلا نہ ہوں اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ ان اللہ، اگلی آیت، بے شک اللہ، مع الذین ساتھ ہے ان لوگوں کے، مع اور بما ہم بولتے ہیں ساتھ کے، مع الذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، نتقوا والذین اور ان لوگوں کو جو ہم محسنون وہ نیکی کرنے والے ہیں، محسن ہیں، محسن عربی میں نیکی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بے شک جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ۔ ہمارا سپارہ بھی پورا ہوا، سورت مبارکہ بھی پوری ہوئی، اور آج کا سبق بھی پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کے سبق میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے، بڑی اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اور اگر ان سے بحث کرنی پڑ جائے تو وہ بھی بہت آسن انداز ہونا چاہیے۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہو جائے، اور اس کو خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب یہ اللہ کی طرف بلانے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے بتلایا ہے حکمت کے ساتھ۔ حکمت سے دعوت دینا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے دعوت دی جائے، اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں ہے۔ پھر لوگوں کے مزاج کا، لوگوں کے وقت کا، لوگوں کے انداز کا، لوگوں کی ذہنی سطح کا، لوگوں کی عمر اور مصروفیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی بات مؤثر ہو اور لوگ غور سے سن سکیں، اور ان کے لیول پر جا کر بات کرنی چاہیے۔ اور اگر بحث و تمہیس ہو تو دلائل کے ساتھ، اور دلائل صرف قرآن حدیث سے ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی حکمت نہیں ہے۔ اور البتہ اگر کسی اور طریقے سے آپ قرآن حدیث کے مفہوم کو واضح کر سکتے ہیں تو اس کا استعمال کر لینا بھی درست ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گئے اور جو ہدایت والے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو اگر تم اس کا جواب دینا چاہو، اس سے بدلہ لینا چاہو تو اتنی ہی تکلیف دے سکتے ہو جتنی اس نے تمہیں دی ہے، یہ نہیں کہ جواب میں تم پھر بڑھ جاؤ اور پھر تم ظالم شمار ہو جاؤ۔ کتنا خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی ہے تو پھر اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنی ہی زیادتی کریں۔ ہم تو کہتے ہیں غریب ہو، کمزور ہو تو اس سے غلطی ہوئی نہیں اور ہم کہتے ہیں اس کو کھا جائیں، اور جب طاقتور کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر بس آئیں بائیں شائیں ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے اگر کسی ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر کوئی عوام ایسا کرتی تو حکومتیں کیا کرتی ہیں اس کے ساتھ، لیکن اب ساری اسلامی حکومتیں اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے، وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے، اور اگر آپ صبر کر جائیں تو بلا شبہ وہ صبر کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، کو عام انسان نہیں کہہ رہا۔
اگر تکلیف پر آپ بدلہ لے بھی سکتے ہیں لیکن صبر کا راستہ اختیار کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس کے نتائج بہتر نکلیں گے بدلہ لینے سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی کی یہ کمال نہیں ہے کہ وہ بڑا صابر ہے۔ اللہ توفیق نہ دے تو بندہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، نہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے صبر اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ کرتے ہیں، وہ جو تدبیریں کر کے برے کام کر کے آپ کے خلاف مشرکین مکہ، تو آپ اس کا غم نہ کیا کریں بلکہ صبر کریں اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہوں ان کی تدبیروں سے۔ آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، ہونا تو وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کے نیک کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ان کی تدبیریں ناکام ہوں گی، آپ کامیاب ہوں گے۔ ان کے مشن فیل ہو جائیں گے، آپ کا جو مشن ہے اسلامی یہی کامیاب ہوگا۔ اور آپ جو نیکوکار ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو تمام متقیوں کے سردار ہیں اور تمام نیکی کرنے والوں کے سردار ہیں، تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے انداز اور حکمت کے ساتھ، اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہو، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔